اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو خوب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ چمکتی آنکھوں سنتوں کانوں کو پورے مسلمانوں کو السلام علیکم۔ میں محمد اعظم قریشی ورکر پاکستان اپنے پاکستانی بھائیوں کے، اپنی پاکستانی بہنوں کے آگے، اپنے پاکستانی بزرگوں کے آگے، بچوں کے آگے، بچیوں کے آگے میں حاضر ہوتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ پاک مجھے توفیق دیتے ہیں اور مجھے اللہ پاک ہمت عطا دیتے ہیں تو میں آپ کے سامنے آ کر بات کرتا ہوں۔ آج کچھ ایسا ہے، میں بھی کسی معاملے میں تھا، تو آج میری ویڈیو یہ تھوڑی سی لیٹ میں بنا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے میرے بھائی مسلمانوں، میں آج کسی بزرگ کے ساتھ تھا، الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھا، باتیں سنی، انہوں نے سنائی، تو ان باتوں میں سے نا مجھے بہت بڑی پیاری اچھی انہوں نے باتیں کی۔ یار بات یہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں، جب میری کوئی بہن ہے یا میری ماں ہے یا میرا کوئی بھائی ہے، میرا بزرگ ہے، میرا باپ ہے، کوئی بھی ہے، یار بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے نا انسان کا مقصد ہے نا، وہ اللہ پاک نے ہمیں کسی اور مقصد کے لیے یہ دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ جو مقصد ہے نا وہ ایک الگ مقصد ہے۔ جو ہماری زندگی ہم نے گزار رہے ہیں نا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، میرے خیال میں پاکستان میں تو ایسا کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا، ہوں گے بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العظیم ہوں گے، یہ میرا ایمان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اس طرح آپ زندگی گزار کر آؤ اور پھر آگے آ کر دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے کیا رکھا ہے یا کیا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی ہماری جو ہے نا وہ لڑائی میں نہیں ہے، ہماری کامیابی ایک دوسرے کے اوپر چکڑ کرنے کھلارنے کی ہماری زندگی نہیں ہے، ایک دوسرے کو برا کہنا ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، کسی کا حق کھا لینا، کسی کو دبا دینا، کسی کو گالی دے دینا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں بھائیوں، یہ پاکستانی بڑی عظیم قوم ہے، ماشاءاللہ بڑی عظیم قوم ہے۔ کیوں عظیم میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ عظیم قوم اس لیے ہے کہ یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہم اس کی امت ہے جو شانہ والا ہمارا نبی تھا، اب عظمتہ والا ہمارا نبی ہے جو ہے نا، یہ ان کی وجہ سے یہ عظمت والی قوم ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے پاکستانی مسلمانوں بھائیوں کو کہ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کچھ اور مقصد ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اللہ کی طرف ہو جائیں، اللہ کی طرف ہو جائیں، کسی کی طرف نہ طرفداری کریں، صرف اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے گا، جب آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے گا تو آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں رہے گا۔ جیسے کہ آپ کوئی بیچارے غریب لوگ ہمارے جیسے، کوئی بھی صرف خوف دل میں اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جو فیصلے فرماتا ہے وہ ٹھیک ہے، اللہ جو فیصلے کرتا ہے وہی درست فیصلے ہوتے ہیں بندے کے لیے۔ اللہ اگر آپ کو شام کو کھانا نہیں کھلا، آپ نے کھایا، آپ بھوکے سو گئے ہیں، تو خدا کی قسم اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ جو بھوکا انسان سو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا اور سنت ادا ہو گئی، کیونکہ میرے نبی نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے یہ درخواست ہے، میری بہنوں کے آگے اپیل ہے، میری ماؤں کے آگے اپیل ہے، بزرگوں کے آگے اپیل ہے، نوجوانوں کے آگے خاص کر کے اپیل ہے، اسٹوڈنٹ صاحبوں کے آگے یہ میری اپیل ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں، ایک ہو جاؤ، ہم سب ایک ہو جائیں، مسلمان امت بن جائے ہم ایک امت بن کر اللہ کو منائیں، ایک امت بن کر جب اللہ ہم کو مل گیا، اللہ کا قرب ہمیں مل گیا، تو آپ یقین کریں ہمارے جو دل میں یہاں پہ جو سکون نہیں کسی کو آتا وہ سکون ملے گا۔
اگر یہ سکون ہم لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے تو مجھے بہت امید ہے الحمدللہ کہ ہمیں سکون مل جائے گا، بہت سکون مل جائے گا۔ میں اپنی حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے جتنے بھی حکمران ہیں، کوئی بھی افسر ہے، وہ بھی نماز پڑھے، وہ بھی نماز پڑھیں، وزیر اعظم صاحب بھی نماز پڑھیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی نماز پڑھیں، صدر صاحب بھی پڑھیں، جنرل صاحب بھی پڑھیں۔ ویسے فوج تو پورے فوجی تو ہمارے پوری نماز پڑھتے ہیں، یہ افسر بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نماز کوئی رہتی ہے تو یہ لوکل آدمیوں کی رہ جاتی ہے، تو ان کی آگے میری درخواست ہے کہ سب ہم نمازی بن جائیں، اللہ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، اس دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور اس دنیا میں آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کا میرا یہی آپ کے ساتھ میسج تھا، یہی میری آج کی بات تھی۔ اسی بات سے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر اللہ پاک نے زندگی دی تو پھر آپ سے کل انشاءاللہ ان لفظوں میں سے بات کروں گا۔ کل کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔